اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویستحب التضحیۃ بما یشتریہ وما فی حکمہ وَيُكْرَهُ بِمَا يُرَبِّيهِ لِنَهْيِ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ يُورِثُ الْكَسْوَةَ۔ بحث ہماری آج اس میں ہے کہ قربانی کرنا مستحب ہے بما یشتری ہے، جس کو خریدا ہے، یعنی جانور خرید کر قربانی کرنا مستحب ہے، یا وہ جو خریدنے کے حکم میں ہے، یعنی کسی نے اس کو تملیک کیا ایک جانور، وہ بھی خریدنے کے حکم میں ہے، بس ایسا جانور قربانی کرنا مستحب ہے جس کو خریدا ہے یا خریدنے کے حکم میں ہے۔ ایسا جانور جس کو گھر میں پالا ہے، اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ وہ جانور جس کو گھر میں پالا ہے، اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں نہیں آئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ کام جس جانور کو گھر میں پالا ہے اگر اس کی قربانی کریں گے تو اس سے دل کیا ہے سخت ہو جاتا ہے، قساوت قلب کا یہ کام موجب بنتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں قربانی کے جو دن ہیں جو مینا میں ہے اس کے لیے 4 دن ہیں۔ پہلا وہی یوم نہر ہے، قربانی والا دن ہے، 10 ذی الحج والا پہلا دن ہے۔ قربانی کے دن جو لوگ مینا میں ہیں ان کے لیے 4 دن ہیں، اور جو لوگ شہروں میں ہیں اگرچہ مکہ شہر میں ہی کیوں نہ ہو ان کے لیے 3 دن ہیں۔ قربانی کے دن مینا میں جو ہے اس کے لیے 4 دن ہیں قربانی، اور جو شہروں میں ہیں پاکستان، ایران، عراق، باقی ہیں مکہ میں حتیٰ کیوں نہیں، ان کے لیے 3 دن ہیں۔ قربانی کا جو ٹائم ہے وہ طلوع شمس ہو جائے، طلوع شمس کے بعد نماز جتنی مقدار، نماز عید جتنی مقدار اور خطبوں کا ٹائم گزر جائے تو پھر جو ہے قربانی کرنے کا ٹائم ہے۔ قربانی کرنے کا وقت بتایا ہے کہ عید کی نماز کا وقت جتنی مقدار گزر جائے اور 2 خطبے جو پڑھنے ہوتے ہیں وہ بھی گزر جائیں تو اس کے بعد قربانی کا ٹائم جو ہے نا، قربانی کا ٹائم ہو جاتا ہے قربانی کرنے کا۔ ٹھیک، اس کے بعد فرمایا ہے کہ اگر قربانی متعذر ہو، قربانی نہیں مل رہی ہے، تو پھر یہ آدمی قربانی کی جو پیسے ہیں اس کا صدقہ کر دے گا۔ اگر قربانی ملنا مشکل ہے تو پھر کیا کرے گا، قربانی کی قیمت جو اس جانور کی بنتی ہے وہ صدقہ کر دے گا۔ اگر قربانی کی قیمتوں میں اختلاف ہو تو پھر وہ ثمن کو تقسیم کرے گا، ٹھیک ہے، ان پر ثمن کو وہ تقسیم کرے گا۔ یعنی کیا مطلب، یعنی قیمت وہ خارج کرے گا جس کی نسبت دے گا مختلف قیمتوں کی طرف۔ ٹھیک ہے، مثلا 2 قیمتیں الگ الگ ہیں تو ان کا نصف نکال لے گا، اگر 3 قیمتیں ہیں الگ الگ تو ان کا تیسرا حصہ جو ہے نا وہ نکال لے گا قیمتوں کا۔ مثال دی ہے، اگر بعض کی قیمت 100 ہے، بعض کی قیمت 150 ہے تو یہ صدقہ کتنا کرے گا، فرماتے ہیں 125 یہ صدقہ ہوگا۔ اگر ایک تیسری لے لیں جس کی 50 ہو تو پھر صدقہ بنے گا تیسرا حصہ نکالنا ہے نا 100 بن جائے گا، پھر جناب
100 بن جائے گا۔ اور فرمایا ہے کہ یہ جو قربانی کی والے جانور کا اوپر والا چمڑا ہے یہ رکھ لیں اور کسائی کو دے دیں بطور اجرت، کہ بھائی تو نے جانور کو ذبح کر کے نہیں دیا، یہ بطور اجرت ہے۔ قربانی والے جانور کا چمڑا رکھ کر کسائی کو بطور اجرت دینا یہ مکروہ ہے، یہ کام مکروہ ہے۔ لیکن اگر اس کو بطور صدقہ دے دیں اور وہ صدقے کا مستحق بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بطور صدقہ دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صدقہ اس کو دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بطور اجرت دے دیں اس قربانی والے جانور کا چمڑا تو یہ کام مکروہ ہے۔ بھلا کیا کہا ہے ابھی تک آپ کی خدمت میں آج کے درس میں؟ عرض کیا ہے کہ ایسے جانور کی قربانی کریں جس کو خریدا ہے، یہ مستحب ہے، قربانی کرنا مستحب ہے ایسے جانور کی جس کو خریدا ہے یا خریدنے کے حکم میں ہے۔ وہ جانور جس کو گھر میں پالا ہو ایسے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ پھر اگلا سوال یہ کیا ہے کہ قربانی کے دن کتنے؟ فرماتے ہیں قربانی کے دن 4 ہیں۔ اگر وہ بندہ مینا میں ہے، مینا والے کے لیے قربانی کے دن 4 ہیں، اور باقی لوگ جو شہروں میں ہیں مینا میں نہیں ہیں ان کے لیے قربانی کے دن 3 ہیں، ان کے لیے قربانی کے دن 3 ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر قربانی نہ مل رہی ہو تو پھر کیا کریں؟ فرمایا اس جانور کی قربانی جو کرنا چاہتے ہیں، ہم جس جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہیں اس کی قیمت بطور صدقہ دے دیں۔ اچھا، اگر قیمتیں قربانی والے جانور کی مختلف ہیں، کوئی 50,000 کا ہے، کوئی 1,00,000 کا ہے، کوئی 60 کا ہے، قیمتیں ہی مختلف ہیں تو پھر ان کی ایک حد اوسط نکال لیں گے، ٹھیک ہے نا، قیمت کو ان پہ اوپر کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے۔ جیسا کہ مثال دی ہے کہ ایک کی قیمت 100 ہے، ایک کی 150 ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی اوسط قیمت کتنی نکلے گی؟ 2 پہ اس کو تقسیم کریں تو بنے گی کتنی جناب علی؟ ایک کی اگر 100 ہے اور دوسرے کی 150 ہے تو قیمت بنے گی 125، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح وجان ان کا حساب کرنا ہے، یعنی قیمتیں مختلف ہوں تو ان کو 2 ہیں تو 2 قیمتیں اکٹھی کر کے 2 پہ تقسیم کر دو، 3 ہیں تو 3 پہ ان کو مختلف قیمتوں کو تقسیم کر دو، جو نکل ہے وہ صدقہ دے دیں۔ اور پھر بتایا ہے کہ اس جانور کے چمڑے کو اپنے پاس رکھ لیں اور کسائی کو بطور اجرت دے دیں، یہ مکروہ ہے۔ بطور صدقہ دے دیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو اجرت کے طور پر کسائی کو دینا یہ کام مکروہ ہے۔ آئیے یہ مطلب پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسْتَحَبُّ التَّضْحِيَّةُ بِمَا يَشْتَرِيهِ، قربانی کرنا مستحب ہے بما یشتری ہے اس جانور کی جس کو خریدا ہے، وما فی حکمہ، یا وہ جو حکم میں ہے، حکم ما یشتری، یا جو خریدنے کے حکم میں ہے اس کی کرنا قربانی مستحب ہے۔ حکم میں کیا؟ یعنی کسی نے اس کو تملیک کیا ہے، کسی نے اس کو اس کا مالک بنایا ہے، ہدیہ کیا ہے۔ وَيُكْرَهُ بِمَا يُرَبِّي، مکروہ ہے بما ایسے جانور کی یربی ہے جس کو پالا ہے، یکرہ مکروہ ہے بما ایسے جانور کی قربانی کرنا یربی ہے جس کو پالا ہے۔ کیوں؟ لنہی عنہ، کیونکہ ایسے جانور کی قربانی کرنے کے بارے میں نہیں آئی ہے۔ اور دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ يُورِثُ الْكَسْوَةَ، اس لیے کہ یہ کام گھر والے جانور کی قربانی کرنے والا کام یورث الکسوۃ، کساوت قلبی کا موجب بنتا ہے۔ وَأَيَّامُهَا، اے ایام الاضحیۃ بمنا،
اربتن ایام اضحیہ قربانی کے دن منا میں 4 ہیں، منا میں قربانی کے دن 4 ہیں۔ اولھا النہر، پہلا دن النہر وہی 10 ذی الحجہ کا ہے، قربانی والا ہے۔ وبالامصار، امصار مصر کی جمع یعنی شہر، شہروں میں وَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ، اگرچہ مکہ ہی کیوں نہ ہو، ثلاثۃ، شہروں میں قربانی کے دن 3 ہیں۔ اولھا النہر کذالک، پہلا دن وہی قربانی والا ہے 10 ذی الحجہ کا، کذالک مثل منا، منا کی طرح۔ وَأَوَّلُ وَقْتِهَا مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ طلوع الشمس، اول وقت تضحیہ، اول وقت اضحیہ، اضحیہ قربانی کا اول وقت کیا ہے؟ من یوم النحر، قربانی کے دن طلوع الشمس، طلوع شمس سے ہے۔ وَمُضِيَ قدر الصلاۃ العید والخطبتین بعدہ، اور نماز عیدین جتنی مقدار بھی گزر جائے اور خطبہ جتنی 2 خطبوں کی مقدار جتنا وقت بھی گزر جائے، بعدہ بعد طلوع آفتاب، طلوع آفتاب کے بعد نماز عید جتنی مقدار اور خطبہ جتنا وقت گزر جائے تو وہ ٹائم ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ فَاتَتْ لَمْ تُقْضَى، وَلَوْ فَاتَتْ، اگر یہ یوں فوت ہو گئے ہیں، لَمْ تُقْضَى تو پھر اضحیہ کی قضا نہیں ہے، پھر قضا نہیں کرنی، اگر یہ دن جن میں کرنی تھی نہیں کی۔ وَلَوْ فَاتَتْ، اگر یہ ایام مذکورہ فوت ہو گئے، لَمْ تُقْضَى تو پھر اس اضحیہ کی قضا نہیں ہے، إِلَّا أَن تَكُونَ وَاجِبَةً، مگر یہ کہ قربانی واجب ہو۔ کیسے واجب ہوئی؟ بِنَظْرٍ وَشِبْهِ، نظر یا شبہ نظر کی وجہ سے واجب ہو۔ وَلَوْ تَعَذَّرَتْ تَصَدَّقَتْ بِثَمَنِهَا إِنْ اتَّفَقَا فِي الْأَثْمَانِ مَا يُجْزِي مِنْهَا أَوْ مَا يُرِيدُ إِخْرَاجَهُ۔ وَلَوْ تَعَذَّرَتْ، اگر اضحیہ متعذر ہو، تصدقا بثمنها تو اضحیہ کے ثمن کا صدقہ دے گا، تصدقا بثمنها تو اضحیہ کی قیمت کا یہ بندہ صدقہ دے دے گا۔ ان اتفق فی الاسمان، اگر قیمتوں میں اتفاق ہو، ما یجزی منها، ما فاعل اتفق ہے، اتفق فی الاسمان ما یجزی منها، جو اضحیہ میں سے مجزی ہے، یعنی وہ جانور جس کی قربانی مجزی ہوتی ہے ان کی قیمتوں میں اتفاق ہے۔ ان اتفق فی الاسمان، اگر قیمتوں میں اتفاق ہے، کس کا؟ ما یجزی منها، اس جانور کا، یجزی منها جو اضحیہ کے لیے مجزی ہے، او ما یرید اخراجہ، یا وہ جس کے خارج کرنے کا یہ ارادہ رکھتا ہے ان کی قیمتوں میں اتفاق ہو۔ مثلا یہ جس جانور کی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس جیسا جانور کی قیمتوں میں بھی اتفاق ہے، ما کا اسی ما یجزی بھی ہے، او ما یرید اخراجہ، یا وہ جس کی وہ خارج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ان میں بھی قیمتوں میں اتفاق ہے، تو وہ کیا دے گا؟ صدقہ دے دے گا۔ فَإِنْ اِخْتَلَفَتْ فَثَمَنٌ مُوَزَّعٌ عَلَيْهَا، ان اختلفت، اگر اضحیہ کی قیمتوں میں اختلاف ہو، فَثَمَنٌ مُوَزَّعٌ عَلَيْهَا تو ثمن ہے جو تقسیم کرے گا، علیہا ان پر، ثمن کو ان پر کیا کرے گا جان؟ تقسیم کرے گا۔ کیا مطلب؟ بمعنی اخراج قیمت منصوبت الی القیم المختلفت بالسویت، بعین معنی قیمت کو خارج کرے گا وہ قیمت جس کی نسبت مختلف قیمتوں کی طرف ہے۔ بمعنی اخراج قیمت، بعین معنی کی قیمت خارج کرے گا، منصوبت الی القیم المختلفہ، قیمت جس کی نسبت مختلف قیمتوں کی طرف ہے وہ قیمت خارج کرے گا، بالسویہ برابر۔ فمن الاثنین النصف، 2 قیمتیں ہوں تو اس کا نصف نکالے گا، ومن الثلاث ثلث، 3 قیمتیں ہیں تو اس کا ثلث ہے، وہکذا، اور اسی طرح۔ فلو کان قیمت بعضها 100 وبعضها 150، اگر بعض اضحیہ کی قیمت 100 ہے اور بعض کی قیمت 150 ہے، تصدق ب150 و 25،
تو یہ 125 کا صدقہ کرے گا. ولو کان ثالثۃ، اگر ایک تیسری قیمت بھی ہے ب50 50 تصدق ب100 تو پھر 100 روپے صدقہ دے گا. ٹھیک ہے، پھر 100 صدقہ دے گا کیونکہ 250 پہلے بنتے ہیں، 50 یہ ہوگا، 300 300 کا تیسرا حصہ 100. اچھا، ولا یبعد قیام مجموع القیمت مقام بعضها، یہاں ایک سوال مقدر کا عزیز و جواب ہے. یہ ولا یبعد سوال مقدر کا جواب ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بھائی صدقہ تو تیسرا حصہ دینا ہوتا ہے، یہاں آپ پوری قیمت کا صدقہ دے رہے ہیں، ساری قیمت صدقہ دے رہے ہیں. صدقہ 1/3 ہے، تیسرا حصہ ہوتا ہے. سوال ہے، فرماتے ولا یبعد قیام مجموع القیمت مقام بعضها، مجموع قیمت کا قائم مقام ہونا مقام بعضها، بعض اضحیہ کے قائم مقام ہونا مجموع قیمت کا یہ بعید نہیں ہے. لو کانت موجودۃ، اگر اضحیہ موجود ہوتی تو تیسرا حصہ تھا، تو اب یہ پوری کی پوری قیمت دے رہے ہیں، یہ بعید نہیں ہے. ولا یبعد قیام مجموع القیمت مقام بعضها، پوری قیمت کا مقام بعضها، بعض کے قائم مقام ہونا بعید نہیں ہے. ولو کانت موجودۃ، اگر اضحیہ موجود ہو تو. وروی استحباب الصدقۃ باکثرها، اور روایت کی گئی ہے کہ صدقہ مستحب باکثرها، اکثر اضحیہ کا صدقہ دینا کیا ہے بجان؟ مستحب ہے. وکیلا الصدقۃ بالجمیع افضل، تمام کا صدقہ دینا افضل ہے. فلا اشکال حینئذ فی القیمت، اس وقت قیمت میں اشکال نہیں ہے. ویکرہ اخذ شیء من جلودها وإعطائها الجزار اجرتاً، مکروہ ہے اخذ شیء من جلودها، اس اضحیہ کی جلد چمڑے کو لینا، وإعطائها، اور اس کو عطا کرنا، الجزار کسائی کو دے دینا، اجرتاً بطور اجرت، یہ مکروہ ہے. اما صدقتاً اذا اتصف بها، اما بطور صدقہ دینا یہ چمڑا، اذا اتصف بها، جب وہ صدقے سے متصف ہو یعنی اہل ہو، فلا باس، تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ چمڑا بطور صدقہ دینا اس کو کوئی حرج نہیں. وقضا حکم جلالها وقلائدها، اور اسی طرح حکم جلالها، ٹھیک، جلالها یعنی اس اضحیہ کے جلال، جو کپڑے حیوان کو اوپر نا کپڑے پہنا دیتے ہیں قربانی کے لیے، قربانی والے جانور کو اوپر کوئی کپڑے وغیرہ اوپر پہنائے ہیں خوشی کے لیے، تو وہ، اور اس جانور کے گلے میں کوئی زیور وغیرہ ڈالا ہے، یہ سب کا حکم ہے کہ اس کا بھی نا صدقہ دے دیں. حیوان کے اوپر کوئی کپڑے ڈالے تھے جول مول اس کو، اور اس کے گردن میں کوئی زیور وغیرہ ڈالا تھا، تو یہ سب کا حکم یہ ہے کہ اس کا بھی صدقہ دے دے نبی کریم کی پیروی کرتے ہوئے. وقضا حکم جلالها وقلائدها، اور اسی طرح یعنی صدقہ دے دے حکم جلالها، اس حیوان کے جلال اور پوشاک اور کپڑوں کا حکم ہے کہ صدقہ دے دیں. وقلائدها، اور اس اضحیہ کے گردن میں جو گلے میں کوئی زیور ہے، گردن بند ہے، اس کو بھی صدقہ دے دیں. کیوں؟ تحسین بالنبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے. وقضا یکرہ بیعها وشبہ، اسی طرح مکروہ ہے بیعها، اس جانور کو بیچنا، وشبہ، اور بیع کے جو شبیہ ہے جیسے صلح ہے، ہبہ ہے، یہ کرنا کیا ہے جان؟ یہ مکروہ ہے. قضا یکرہ بیعها وشبہ، اسی طرح مکروہ ہے بیعها، یہ جلد وغیرہ کا بیچنا، وشبہ، اور شبہ بیع یعنی صلح و ہبہ کر کے اس کو دینا، یہ مکروہ ہے. بل یتصدق بها، بلکہ صدقہ دے گا، بہا، اس جلد کا، اس قلائد کا صدقہ دے دے گا.
وَرُوِيَ جَعْلُهُ مُصَلَّى يَنْتَفِعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ، روایت کی گئی ہے جعلہ، اس جلد کو قرار دے، مصلی یعنی جائے نماز قرار دے اس جلد کا جو قربانی والے جانور کی ہے، مصلی جا نماز قرار دے، ینتفع بہ فی البیت، جس کے ذریعے سے وہ گھر میں انتفاع کرے گا، گھر میں وہ فائدہ اٹھائے گا۔ وَرُوِیَ جَعْلُهُ مُصَلَّى يَنْتَفِعُ بِهِ فِی الْبَیْتِ، اور روایت کی گئی ہے جعلہ، اس جلد کو قرار دے، مصلی یعنی جائے نماز بنا لے اس کی، يَنْتَفِعُ بِهِ فِی الْبَیْتِ، جس کے ذریعے سے وہ گھر میں ینتفع انتفاع کرے۔ جی جان توجہ آپ کی ہوگی، اعمال کون سے پڑھ رہے تھے؟ مینا، اعمال مینا میں سے جناب پہلا کیا تھا؟ پہلا کیا تھا اعمال مینا میں سے؟ پہلا یہ تھا رمی جمرہ، دوسرا کیا تھا؟ قربانی کرنا، اور تیسرا اعمال مینا میں سے کیا ہے جان؟ حلق ہے، حلق، تیسرا اعمال مینا میں سے حلق ہے۔ البتہ وہ مخیر ہے، آدمی حلق کرے یا تقصیر، ہے تو اختیار، لیکن حلق کرنا افضل ہے۔ تیسرا عمل جو مینا کا ہے وہ حلق بتایا ہے، لیکن ساتھ فرمایا ہے کہ حلق کرے یا تقصیر، اس میں اس کو اختیار ہے، لیکن حلق کرنا افضل ہے، خصوصاً اس آدمی کے لیے جو ملبد ہے والسرورت، اور سرورہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ملبد اور سرورہ کے لیے حلق کرنا خصوصی طور پر ہے۔ ملبد وہ ہوتا ہے جس نے اپنے بالوں میں شہد وغیرہ اور درخت کی جو چیڑ ہوتی ہے نا، شیرہ، اس کو ملا کر سر کے اوپر لگایا ہے تاکہ وہ جو ہوتی ہے نا جوئیں، رنڈ، وہ اس کو اذیت نہ کریں، وہ ادھر ہی مر جائیں، اس کو اذیت نہ کریں، اور سر وغیرہ میل وغیرہ سے محفوظ رہے۔ اس کے لیے وہ اپنے سر میں کیا کرتا ہے؟ کچھ شہد اور کچھ درخت کا شیرہ ملا کر لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ملبد۔ ملبد بھی کہا ہے حلق کروائے خصوصاً، اور وہ جو پہلی مرتبہ حج پر گیا ہے اس کے لیے بھی یہ بات کی ہے کہ اس پہ زیادہ تاکید ہے کہ وہ یہ بندہ حلق کروا لے۔ ایک قیل تو کہتی ہے کہ ان دو کے لیے، ملبد اور سرورہ جو پہلی مرتبہ حج پر گیا ہے، بس صرف حلق ہی کروانا ہے، کوئی اور کام نہیں کروا سکتا۔ لیکن اس کو حمل کیا گیا استحباب پر کہ مستحب ہے حلق کروانا، زیادہ مستحب ہے حلق کروائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، عورت جو ہے وہ صرف تقصیر کروائے گی، عورت حج پر گئی ہوئی ہے تو وہ تقصیر کرے گی، عورت کے لیے حلق کرنا جائز نہیں ہے، عورت کے لیے حلق کرنا میرے عزیزو جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے نظر بھی کی ہو کہ میں حلق کرواؤں گی پھر بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح عمرہ تمتع کرنے والے کے لیے کیا ہے جان؟ حلق کرنا جائز نہیں ہے، عمرہ تمتع کرنے والے کے لیے حلق کرنا جائز نہیں، اگرچہ اس نے نظر بھی کی ہوئی ہو۔ توجہ، وَأَمَّا الْحَلْقُ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَقْصِيرِ، حلق جو ہے فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ، اس حلق میں وَبَيْنَ تَقْصِيرِ، اور تقصیر میں وہ مخیر ہے حاجی۔ وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ، حلق افضل ہے، الْفَرْضَيْنِ الْوَاجِبَيْنِ، دو فرض واجبوں میں حلق افضل ہے، تخییراً، تخییر ہے، خصوصاً للملبد، ٹھیک ہے، والسرورت، ملبد کون ہے؟ خصوصاً ملبد شعرہ، ملبد شعرہ، جس نے اپنے بالوں کو تلبید کی ہے۔ تلبید کیا ہے؟ تلبید وَهُوَ يَأْخُذُ أَصْلًا وَسَمْغًا، وہ یہ ہے کہ وہ شہد لے، وَسَمْغًا، اور درخت کی چیڑ، شیرہ جس کو کہتے ہیں، یہ ملائے، اخذ کرے، وَيَجْعَلُ فِي رَأْسِهِ، اور اس کو کیا قرار دے دے؟ سر میں قرار دے دے۔ کیوں؟ لِأَنْ لَا يَكْمُلَ، تاکہ اس کو جو رینڈ جو ہے نا وہ تنگ نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کو نہ کاٹے، او یتسخ، یا میل سے محفوظ رہے، سر پہ میل وغیرہ نہ زیادہ ہو جائے میلہ۔ والسرورت، اور وہ خصوصاً اس کے لیے حلق کرانا
کی تاکید ہے، فالسعورہ جو حج اول ہے جس کی جو پہلی مرتبہ گیا ہے، وکیل لا یجزیہما الا الحلق، ایک قیل لا یجزیہما ان دونوں ملبد اور سعورہ کے لیے جائز نہیں ہے الا الحلق سوائے حلق کے، کیوں للاخبار عدالت اخبار ہیں جو دلالت کرتی ہیں علیہ اس بات پر۔ شارع کیا کہتا ہے اس بات پہ؟ قول وکیل جو کہتا ہے صرف حلق کرنا ہے، شارع کیا کہتا ہے؟ وَحُمِلَتْ عَلَى النَّدْبِ، ٹھیک ہے نا، ان کو اخبار کو حمل کیا گیا ہے مستحب پر، کیوں؟ جمعاً، روایات کو جمع کرنے کی خاطر۔ وَيَتَيَّنُ عَلَى الْمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ، عورت پر تقصیر معین ہے، عورت نے صرف تقصیر کرنی ہے۔ فَلَا يُجْزِيهَا الْحَلْقُ، اس مرأة پر حلق مجزی نہیں ہے، حتیٰ لو نظرت ہو لگا، حتیٰ کہ اگر وہ حلق کرنے کی نظر کر لے تو لگ ہے۔ کما لا یجزی الرجل فی عمرۃ التمتع، جس طرح مرد کے لیے حلق کرنا لا یجزی مجزی نہیں ہے عمر تمتع میں۔ وَإِن نَظَرَهُ، اگرچہ وہ حلق کی نظر بھی کرے۔ پھر فرماتے ہیں اس حلق میں نیت کرنی چاہیے، کس کی نیت؟ تحلل کی، حلیت کا قصد کرے کہ میں اس حلق کے ذریعے سے کیا ہو جاؤں گا؟ محل ہو جاؤں گا۔ وَيَجِبُ فِيهِ النِّيَّةُ، واجب ہے فی اس حلق میں النِّيَّةُ المشتملۃ علی قصد التحلل، نیت مشتمل ہو قصد تحلل یعنی حلیت کا قصد ہو اس میں، من النسک المخصوص، اس نسک مخصوص سے، متقربا قربتا الی اللہ۔ وَيُجْزِي مُسَمَّاهُ، مسمى حلق مجزی ہے، کما مرہ جیسا کہ گزرا، یعنی کہا جائے کہ اس نے حلق کروا لیا، اوپر تھوڑے بہت بال کہیں لٹ وغیرہ تھوڑی سی بچ گئی، سارا کروا دیا تو لوگ کہیں کہ یہ بھائی حلق اس نے کروایا، یہی کافی ہے۔ وَيُجْزِي مُسَمَّاهُ، مسمى حلق مجزی ہے، کما مرہ جیسا کہ گزرا، ٹھیک۔ وَلَوْ تَعَذَّرَ فِعْلُهُ فِي مِنَى فِي وَقْتِهِ فَعَلَ بِغَيْرِهَا وَبَعَثَ بِالشَّعْرِ إِلَيْهَا۔ دویا وجان اب فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے لیے منا میں حلق کروانا مشکل ہو، اس کے وقت میں، اور قربانی والے دن منا میں کسی کے لیے حلق کروانا مشکل ہو گیا ہے، دشمن تھے یا کوئی اور پرابلم تھا، وہ نہیں کروا سکا، منا میں حلق کروانا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو یہ کیا کرے؟ کہتے ہیں منا کے علاوہ کسی اور جگہ یہ حلق کروا لے، اور مستحب ہے کہ اپنے بال کیا کرے؟ منا میں بھیج دے، منا میں بال اپنے منا میں بھیج دے اور اس کو وہاں دفن کر دیا جائے۔ یہ ایک بالوں کا بھیجنا یہ ایک مستحب ہے منا میں اگر باہر کروائیں، اور دفن کرنا دوسرا مستحب ہے، ان دونوں میں کوئی تلازم نہیں ہے، یعنی اگر ایک بھی کر لیتا ہے تو ایک سنت پر اس نے عمل کیا، دونوں کا مستحب ہے۔ اگر منا کے باہر حلق کروایا ہے، مجبوری تھی، تو بالوں کا منا میں بھیجنا ایک مستحب ہے اور پھر دفن کرنا دوسرا مستحب ہے، ٹھیک ہے، دونوں کام کریں، کوئی ایک کر لے تو ایک مستحب پر عمل ہو گیا۔ وَلَوْ تَعَذَّرَ فِعْلُهُ فِي مِنَى، اگر متعذر فعلُهُ حلق کا کرنا منا میں، فی وقت ہی، اس کے وقت میں جو کہ عید قربان کا دن ہے، فعل بغیرها، تو یہ حلق کا کام انجام دے گا بغیر منا میں، وجوباً واجبی طور پر، وَبَعَثَ بِالشَّعْرِ إِلَيْهَا لِيُدْفَنَ فِيهَا مُسْتَحَبًّا، اور بعث یعنی کیا مطلب؟ یعنی یرسل، بھیجے گا بالوں کو، الیہا منا کی طرف بھیجے گا، لیدفن فیہا تاکہ منا میں دفن کیا جائے، مستحباً مستحب ہے، فیہما دونوں میں، ایک بھیجنا اور دوسرا دفن کرنا، دونوں مستحب ہیں، فیہما بھیجنا اور دفن کرنا، من غیر تلازم، دونوں کے درمیان کوئی تلازم نہیں ہے، دونوں کام علیحدہ علیحدہ مستحب ہیں، بھیجنا ایک مستحب ہے، دفن کرنا دوسرا ہے۔ فلو اقتصر علی احدہما، اگر اکتفا کرے گا ان دونوں میں سے ایک پر، یعنی خالی بال بھیجے دفن نہیں کیے، تعدد سنت خاصتاً، تو خاص طور پر وہ ایک سنت بھیجنے والی جو ہے ادا ہو جائے گی۔ لیکن فرض کرے اس نے بھیجے نہیں، کسی نے اور ادھر سے اٹھا کر منا پہنچا دیے، اس کو پتہ چل گیا اور یہ ادھر دفن کروا دیتا ہے، پھر بھی ایک مستحب پر عمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ فلو اقتصر علی احدہما، اگر اکتفا کرے ان دونوں میں سے ایک پر، تعدد سنت خاصتاً، تو اس ایک کی سنت خاص طور پر نہ ادا ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ ادا ہو جائے گی، 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 ادا ہو
فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہو جس کے سر کے بال ہیں ہی کوئی نہیں، سیرے سے آپ نے دیکھے ہوں گے بعض بندوں کے بال چمڑے کی طرح بالکل سیرے سر کے اوپر ایک بال بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ بندہ کیا کرے؟ حالانکہ یہ بندہ کیسے کروائے گا؟ فرماتے ہیں اس طرح بلیڈ کو سر کے اوپر یہ پھیرے مستحب ہے، تقصیر کر لے، ناخن کاٹ لے، داڑھی وغیرہ سے بال لے لے، ٹھیک ہے، اور سر پر اس طرح وغیرہ پھیر لے، بلیڈ پھیر لے، یہ مستحب ہے۔ اور بھائی جس کے سر کے بال نہیں ہیں یہ تقصیر کرے گا باقی بدن سے، ناخن وغیرہ لے لے گا، داڑھی مونچھوں سے بال لے سکتا ہے اگر ہیں تو، اور سر پر اس کا اس طرح وغیرہ پھیرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر کوئی اور نہ ناخن ہے نہ داڑھی ہے جہاں سے تقصیر کرے، کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کا سر پر یہ موسا یعنی بلیڈ پھیرنا پھر واجب ہے۔ اگر تقصیر ممکن ہے تو یہ بلیڈ پھیرنا مستحب ہے، اگر تقصیر ممکن نہیں ہے اور کوئی جگہ سے تو پھر بلیڈ پھیرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُمِرُّ فَاقِدُ الشَّعْرِ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ، یُمِرُّ مرور کرے گا، پھیرے گا، فاقد الشعر جس کے بال نہیں ہیں، الموسیٰ مفعول ہے، موسیٰ یعنی بلیڈ اس طرح پھیرے گا سر پر، علی رأسہ اپنے سر پر پھیرے گا، کون؟ فاقد الشعر، یمر فاقد الشعر، فاقد الشعر جس کے بال نہیں ہیں وہ پھیرے گا موسیٰ اس طرح بلیڈ کو، علی رأسہ اپنے سر پر، مستحب ہے۔ کب؟ ان وجد ما یکسر منہ غیرہ، اگر پاتا ہے ما یکسر جس سے وہ تکسیر کرے منہ غیر شعر، بالوں کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے جس سے وہ تکسیر کرے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ مستحب ہے۔ وَإِلَّا یعنی بالوں کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ ناخن ہے نہ داڑھی کے بال ہیں، کچھ بھی نہیں ہے جس سے تکسیر کرے، تو پھر وجوباً واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ یہ سر پر بلیڈ پھیرنا، جس کے بال نہیں ہیں سر پر بلیڈ پھیرنا پھر واجب ہے۔ وَلَا يُجْزِئُ الْإِمْرَارُ مَعَ إِمْكَانِ التَّقْصِيرِ، تقصیر یعنی ناخن کاٹنا، داڑھی مونچھوں کے بال لے لینا، تقصیر کے امکان کی صورت میں امرار مجزی نہیں ہے۔ تقصیر بندہ نہ کرے اور خالی سر پر جس کے بال نہیں ہیں بلیڈ پھیر لے، ٹھیک ہے، باقی جگہ سے تقصیر نہ کرے، یہ مجزی نہیں ہے۔ لا یجزی الامرار مع امکان تقصیر، امرار مجزی نہیں ہے تقصیر کے امکان کی صورت میں۔ کیوں؟ لأنه بدل عن الحلق الاضطراری، اس لیے کہ یہ امرار، اس لیے کہ یہ بلیڈ پھیرنا یہ بدل ہے کس کا؟ عن الحلق الاضطراری، حلق اضطراری کا بدل ہے۔ والتقصیر قسیم اختیاری، تقصیر جو ہے وہ قسیم اختیاری ہے، کیونکہ شروع سے یا بندہ حل کرے یا تقصیر اختیاری ہے اور امرار اضطراری ہے، تو بھائی اختیاری کی ہوتے ہوئے اضطراری ٹھیک نہیں ہے۔ ولا یعقل اجزاء الاضطراری مع القدرت علی الاختیاری، اضطراری مجزی نہیں ہے مع القدرت علی الاختیاری، اختیاری پر قدرت کی صورت میں اضطراری مجزی نہیں ہے۔ وربما قیلا بوجوب الامرار علی من حلق فی احرام العمرۃ ان وجب علیہ التقصیر من غیرہ، چہ بسا کہا گیا ہے کہ امرار کرنا، بلیڈ پھیرنا واجب ہے، کس کا؟ علی من حلق فی احرام العمرۃ، جس نے عمرے میں حلق کیا ہے، جس نے عمرے میں کیا کیا، کرنی تقصیر تھی عمرے میں، جس نے عمرے میں حلق کیا ہے اس کا اس حال پر امرار کرنا، بلیڈ پھیرنا واجب ہے۔ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ، اگرچہ اس پر تقصیر بھی واجب ہے، من غیر شعر کے علاوہ اگرچہ اس پر تقصیر بھی واجب ہے، بلیڈ پھیرنا بھی واجب ہے، تقصیر بھی واجب ہے۔ کیوں؟ لِتَقْصِيرِهِ بِفِعْلِ الْمُحَرَّمِ، لِتَقْصِيرِهِ کیونکہ اس نے غلطی کی ہے حرام کام کر کے، ٹھیک ہے، لِتَقْصِيرِهِ کس نے؟ من حلق فی احرام العمرہ، جس نے احرام عمرہ میں حلق کیا ہے اس نے تقصیر کی ہے، کوتاہی کی ہے، بفعل المحرم، فعل حرام کو انجام دے کر اس نے کوتاہی کی ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ وربما قیلا،
بے وجوب الامرار علی من حلق فی الاحرام کیا وجہ عمرت چھ بسا کہا گیا ہے کہ امرار کرنا واجب ہے. کس کا؟ امرار بلیڈ وغیرہ پھیرنا سر پر. جس نے احرام عمرہ کا احرام عمرہ میں کیا کیا ہے؟ حلق کیا ہے. کرنی تقصیر تھی کر حلق لیا, اس پر واجب ہے. اب حج میں بھی امرار کرے ان واجب علیہ تقصیر من غیر, اگرچہ اس پر تقصیر بھی واجب ہے من غیر شعر کے علاوہ بالوں داڑھی یا کسی ناخن وغیرہ سے, لے تقصیر ہی کیونکہ جس نے حلق کیا ہے اس نے کوتاہی کی ہے بے فعل المحرم, فعل حرام کر کے. ٹھیک ہے, اس نے کیا کی ہے؟ کوتاہی کی ہے. لے تقصیر ہی اس من حلق والے بندے کی جس نے حلق کیا احرام عمرہ میں کوتاہی کی ہے بے فعل محرم, فعل محرم کے ذریعے حرام کام کیا ہے. موفق مید رہو, سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.